الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين۔ معزز و مکرم بزرگان دین اور ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے، اپنے رحم و کرم سے تقریباً ہم سبھی کو صاحب اولاد بنایا ہے۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان نعمت ہے، بیٹا بھی نعمت ہے اور بیٹی بھی نعمت ہے۔ بعض اسلامی شریعت کا صحیح علم نہ رکھنے والے بیٹوں کو نعمت سمجھ رہے ہوتے ہیں اور بیٹیوں کو بوجھ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ سراسر جہالت ہے، ناواقفیت ہے اور اسلامی تعلیمات سے دوری کا نتیجہ ہے۔ احادیث طیبہ پر آپ غور کریں گے تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ بیٹوں کے سلسلے میں وہ فضیلتیں وارد نہیں ہوئی ہیں جو بیٹیوں کے سلسلے میں وارد ہوئی۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص 2 لڑکیوں کی پرورش کرے، ان کی ضروریات کو پورا کرے، کھانے، خوراک، پہننے، تعلیم، تربیت وغیرہ سب چیزوں کا انتظام کرے، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں، نکاح ان کا ہو جائے اور وہ ان کے شوہروں کے حوالے ہو جائیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو 2 بیٹیوں کی پرورش کرنے والا ہو، ان کے بلوغ تک، ان کے شادی تک، تو وہ اور میں قیامت کے روز اس طرح سے اتنا قریب کا مرتبہ جتنا کہ یہ انگلی شہادت والی درمیان والی انگلی کے قریب ہے، گویا بیٹیوں کی پرورش کرنے پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا قریبی تعلق قیامت کے دن نصیب ہوگا۔ اور کون ایمان والا ہے جو قیامت کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو اور حضور کے قرب کرنا چاہتا ہو؟ ہر ایک مسلمان کی امید ہوتی ہے کہ اسے قیامت کے دن حضور کی شفاعت بھی نصیب ہو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جام کوثر بھی نصیب ہو اور قرب اور نزدیکی بھی نصیب ہو۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ایک حدیث میں آپ نے یوں ارشاد فرمایا کہ جسے ان بیٹیوں کی وجہ سے تھوڑی سی بھی پریشانی میں مبتلا کیا گیا، تھوڑی بھی پریشانی اسے اٹھانی پڑی، پسینہ بہانا پڑا اس کے علاج کے لیے، رات دن ایک کرنے پڑے اس کو تندرست رکھنے کے لیے، اچھی تعلیم اور تربیت مل جائے اسے، اس کے لیے اس نے اپنے آپ کو، اپنی جان کو جوخم میں ڈالا۔ کسی بھی قسم کی پریشانی میں اگر وہ مبتلا ہوا تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ وہ بیٹیاں اس انسان کے لیے جہنم سے آڑ بنیں گی، جہنم سے آڑ بنیں گی، جہنم سے پردہ بن جائیں گی، یعنی جہنم سے بچانے کا ذریعہ بننے والی۔ اس طرح کی ایک دو نہیں کئی فضیلتیں
بیٹیوں کی پرورش کرنے، بیٹیوں کا خیال رکھنے، بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر احادیث طیبہ میں لسان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتی ہے۔ اور بیٹوں کی پڑھائی جتنی زیادہ ہے، جتنی زیادہ ضروری، بیٹوں کی پڑھائی، بیٹوں کی تعلیم، بیٹوں کی تربیت جتنی زیادہ ضروری ہے، اس سے کہیں زیادہ ضروری بیٹیوں کی تعلیم و تربیت۔ بچوں کی تعلیم اور تربیت سے زیادہ بچیوں کی تعلیم اور تربیت اہم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بزرگوں نے کہا ہے کہ مرد پڑھا تو فرد پڑھا، مرد پڑھا تو فرد پڑھا، اور عورت پڑھی تو گھرانہ اور خاندان پڑھا۔ سچ ہے کہ جب انسان مرد پڑھنے والا ہوتا ہے تو اس کا فائدہ عام طور پر اس کی ذات کو ہوا کرتا ہے، اور جب عورت پڑھنے والی بن رہی ہوتی ہے، تعلیم اور تربیت کے زیور سے عورت مزین ہو، بچی مزین ہو، تو پھر وہ اکیلی علم کے نور سے اپنے آپ کو مزین کرنے والی اور منور کرنے والی نہیں بچتی ہے، بلکہ وہ اس علم کے نور کے ذریعے پورے خاندان کو روشن کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ پھر وہ اپنے بھائی، اپنے والد، اپنی اولاد، اپنے شوہر اور گھر کے اندر پائے جانے والے تمام ہی لوگوں کی اچھی تعلیم، تربیت اور اچھی زبان بولنے کا ذریعہ بن رہی ہوتی ہے۔ اور اس کے برخلاف اگر عورت ہی بد زبان ہو، وہ بچی جو ماں بن گئی وہ خود اگر بد زبان ہے، تو پھر شوہر کے بھی ناک میں دم، اور بچے بھی اس سے پریشان، اور ماں باپ کو 18 سال تک پریشان رہے ہی۔ ایسا ہوتا ہے عام طور پر جن گھرانوں میں دینی تعلیم اور تربیت نہیں ہوتی ہے تو ان کا حال یہی ہوتا ہے۔ ماں باپ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کب یہ اس سے ہمارا پیچھا چھوٹے، اب وہ جس کے حوالے ہو رہی ہوتی ہے تو پھر اس کا حال بھی بڑا بدحال ہو گیا ہوتا ہے۔ وہ جب بد زبان ہوتی ہے تو وہ کسی ایسی ہی عورت کے بچے نے اس سے پوچھا، وہ ماں بن گئی تھی، تو بچے نے پوچھا کہ امی میں اتنا بڑا کب ہو جاؤں گا کہ آپ سے پوچھے بغیر گھر سے باہر چلا جاؤں؟ امی میں اتنا بڑا کب ہو جاؤں گا کہ آپ سے پوچھے بغیر گھر کے باہر چلا جاؤں؟ تو وہ کہنے لگی کہ بیٹا اتنا بڑا تو تیرا باپ بھی اب تک نہیں بنا ہے کہ مجھ سے پوچھے بغیر گھر سے باہر قدم رکھے۔ یہ بدزبانی کے انجام ہوتے ہیں، بدزبانی کے نتائج اور ریزلٹس ہوتے ہیں۔ اور اس کے برخلاف جب لڑکی کی تعلیم اور تربیت صحیح ہوتی ہے تو پھر وہ اپنے شوہر کے سونے کے بعد بھی اس کے سر میں تیل لگا رہی ہوتی ہے، اس کے پیر دبا رہی ہوتی ہے، بلکہ بسا اوقات ایسے واقعات بھی سننے میں آئے کہ شوہر ماشاءاللہ عالم دین ہے اور بچی کچھ دینی کتابیں پڑھی ہوئی ہے، گرچہ عالمہ نہیں ہے لیکن کچھ دینی کتابیں اس نے پڑھ رکھی ہیں، تو وہ شوہر کے لیے سجدوں میں دعائیں کر رہی ہے، اور شوہر کے سونے کے بعد بھی اس کے پیر دبا رہی ہوتی، تلووں میں وہ تیل لگا رہی ہوتی، اور اس کی خدمت کو اپنے لیے باعث شرف سمجھ رہی ہوتی، اور اس کے بعد بھی وہ شوہر سے معافی مانگ رہی ہوتی کہ آپ میرے سرتاج ہیں، اگر خدمت میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو معاف کر دیجیے۔ اس نیک بخت لڑکی کا انتقال ہو چکا ہے کورونا میں، ایسی نیک بخت لڑکی کا، وہ شوہر جو ہیں وہ فون پر رو رہے تھے کہ اب میرا نکاح تو خیر ہو ہی جائے گا، لیکن ایسی فرمانبردار بیوی میں کہاں تلاش ہے۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ بیٹی جب پڑھتی ہے تو پھر پورے خاندان کی تعلیم اور تربیت کا ذریعہ بن رہی ہوتی ہے۔ اس کی رفتار گفتار میں، چال چلن میں شرم و حیا چھلک رہی ہوتی ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت شریفہ میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت شریفہ میں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور دو لڑکیوں کا ایک خاص واقعے کے تحت تذکرہ فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ایک خاص واقعے میں مصر سے مدین تشریف لے گئے تھے، مصر سے مدین، تو وہاں جو پہنچے ہیں تو وہاں کنواں تھا، کنویں کے پاس پہنچے، پانی کی پیاس لگی ہوئی، تقریباً ہفتے 10 دن کا یا اس سے کچھ کم و بیش کا سفر ہو گیا تھا، اور پیدل سفر کیا تھا، کوئی سواری نہیں تھی۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ 2 لڑکیاں اپنے مویشیوں کو الگ روک کر کھڑی ہوئی ہیں کہ وہ دوسرے جو لوگ ہیں ابھی کنویں پر، وہ اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ ماں خطبکما، ارے تم دونوں کا معاملہ کیا ہے؟ تم الگ تھلگ کھڑی ہو، پانی نہیں پلا رہی ہو، لوگ پانی نکال رہے ہیں۔ تو انہوں نے جو جواب دیا وہ انتہائی شریفانہ جواب تھا، قرآن کریم نے اس کو نقل فرمایا۔ کیا کہا انہوں نے؟ لا نسقی حتی یصدر الرعاء، ہم اس وقت تک پانی نہیں پلاتی ہیں اپنے مویشیوں کو، اپنے جانوروں کو، جب تک کہ یہ چرواہے اپنے مویشیوں کو پانی پلا کر یہاں سے چلے نہ جائیں۔ یعنی ہماری عادت، فطرت اور ہمارے نیچر میں یہ بات نہیں ہے کہ مردوں کے جھنڈ میں گھس رہی ہے۔ کیا شریفانہ جواب ہے! جب یہ مرد یہاں سے رخصت ہو جاتے ہیں تو ہم پھر آتی ہیں اور اپنے مویشیوں کو پانی پلا دیتے ہیں۔ فوراً سوال ہوتا ہے کہ اگر اتنی ہی شریف زادیاں ہو تو یہاں آنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ قرآن اس کا جواب دیتا ہے کہ انہوں نے تھوڑا سا ٹھہر کر کہا وہ ابونا شیخ کبیر، ہمارے جو ابا ہیں دراصل وہ بہت بوڑھے ہیں، وہ آ نہیں سکتے، اور گھر میں کوئی اور ہے نہیں۔ ابا کون تھے؟ حضرت شعیب علیہ السلام۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی یہ 2 بیٹیاں تھیں جو پانی پلانے کے لیے مویشیوں کو کنویں پر تشریف لے گئی تھی، لیکن ان کی شرم و حیا اور ان کی عفت اور عصمت اور ان کی شرافت اور عزت کو آپ ملاحظہ کیجئے قرآن کریم کے اس انداز میں کیا کہہ رہی ہیں کہ جب تک یہ مویشیوں کو یہ چرواہے پانی پلا کر چلے نہیں جاتے تب تک ہم آتے نہیں، اور مجبوری ایسی ہے کہ ہمیں آنا پڑ رہا ہے، ہمارے ابا جو ہے بہت بوڑھے ہیں۔ جب یہ دونوں بچیاں یہ کہنے پر مجبور ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جلیل القدر پیغمبر تھے، اور ابھی آپ کی نبوت کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کیا گیا تھا۔ مدین سے جب آپ تشریف لے گئے تھے تب آپ کو نبی بنایا گیا، تو بہرحال لیکن نبی تو نبی ہوتا ہے، ہمدردی، غم گساری، غم خواری میں اس سے بڑھ کر وقت کے اندر کون ہو سکتا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کیا کہ اپنے قوت بازو سے وہ دوسرا جو کنواں تھا تو اس کنویں کا ڈھکن، پتھر وغیرہ جو رکھا ہوا تھا وہ ہٹایا، یا کہ لوگوں کو ایک طرف کر کے اسی میں سے پانی نکالا، اور پانی نکال کر وہ دے دیا، اور ان بچیوں نے پانی اپنے مویشیوں کو پلا دیا۔ جب دیر میں کام ہونے والا اور جلدی ہو جائے تو ایسی صورت میں ہوتا یہ ہے کہ پھر انسان گھر جلدی پہنچ جاتا ہے۔ یہ دونوں بچیاں بھی روزانہ کے مقابلے میں گھر جلدی پہنچ گئی۔ جب جلدی پہنچی تو ابا نے فوراً سوال کیا، بہت بڑے پوائنٹ کی بات ہے، مفسرین نے ذکر کیا کہ ابا نے سوال کیا کہ بیٹیوں آج جلدی کیسے آ گئی؟ انہوں نے کہا کہ ایک نیک انسان مل گئے تھے جنہوں نے پانی نکال دیا، پلوا دیا، جس کے نتیجے میں ہم جلدی آ گئی۔ دیکھیے اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کی نقل و حرکت پر اگر وہ کسی ضروری کام سے گھر کے باہر گئی تو کتنی دیر کا کام تھا اور کتنی دیر میں آ رہی، اکیلی گئی تھی اکیلی آئی ہیں، یا اکیلی گئی تھی اور کسی اور نے لفٹ دے دی ہے؟ لفٹ دی ہے تو لفٹ دینے والا کون ہے؟ کیا لگتا ہے اس کا محرم ہے غیر محرم ہے؟
جتنی دیر کا کام تھا کہیں ایسا تو نہیں کہ اس سے اور 1 گھنٹہ لیٹ آ رہی ہے۔ یہ چیزیں موجودہ زمانے میں، موجودہ ماحول میں بہت اہمیت کی حامل ہیں، اس پر ہماری نظریں ہونی چاہیے۔ بیٹیاں گئیں اس لیے تھیں کہ ان کے علاوہ کوئی اور جانے والا نہیں تھا، تو اگر مجبوری میں بیٹیوں کو باہر جانے کی ضرورت پڑ رہی ہے تو ہمیں یہ کہنا پڑے گا اپنی بچیوں سے کہ بچیوں تم باہر جا رہی ہو، باہر کا جو ماحول ہے وہ ایمان، اخلاق، کردار اور کیریکٹر کو جھلسانے والا ہے، اخلاق میں آگ لگانے والا ہے۔ تم باہر جاؤ تو ٹائٹ کپڑے پہن کر نہ جاؤ، تم اگر باہر جاؤ تو باریک کپڑے پہن کر نہ جاؤ۔ اگر تمہیں مجبوری میں باہر جانا پڑ رہا ہے تو راستے پر، روڈ پر تم اپنی سہیلیوں کے ساتھ بھی مذاق مت کرنا۔ اگر تم باہر جا رہی ہو، کسی دکان پر جا رہی ہو تو اس دکاندار سے زیادہ باتیں نہ کرنا، اس دکاندار سے زیادہ قریب ہو کر بات مت کرنا، اس کو اپنا نمبر مت دینا، اس سے دوری بنا کر رکھنا۔ اگر تمہیں ہاسپٹل میں جانا پڑ رہا ہے، اپنے بیمار کا ٹفن لے کر جانا پڑ رہا ہے، گھر میں کوئی اور ایسا ہے نہیں کہ جو بیمار کا ٹفن دینے کے لیے جا سکے، مجبوری میں بیٹی تم کو ہی اگر وہاں جانا پڑ رہا ہے اور وہاں وہ جو پیشنٹ ریلیٹیو ہے وہ اوپر کے مالے پر ہے اور تمہیں لفٹ سے اوپر جانا پڑ رہا ہے، تو بیٹی کسی اجنبی مرد کے ساتھ لفٹ میں نہ چڑھنا۔ یہ سمجھانے کی ضرورت ہے، پہلے اسے جانے دے، 5 منٹ انتظار کر لینا، لفٹ پھر سے آ جائے۔ ورنہ موجودہ زمانہ اتنا فتنے اور فسادات اور بے حیائی اور عریانیت اور فحاشیت والا ہے کہ بیٹی 5 منٹ میں عزت تار تار ہو جائے۔ اگر مجبوری میں دکان پر جانا پڑ رہا ہے تو اس دکاندار سے زیادہ قریبی تعلق قائم کرنے کی یا زیادہ مسکرا کر باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اپنی بیٹی کو سکھانے اور سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اگر مجبوری میں کسی انسان سے بات کرنا ہی پڑے تو کافی فاصلہ رکھ کر بات کرنا، اس سے قریب ہو کر اور لہجے میں نرمی اختیار کر کے بات نہ کریں۔ یہی 2 بیٹیاں حضرت شعیب علیہ السلام کی جب گھر پہنچی اور ابا جان نے حضرت شعیب علیہ السلام نے جب ان بیٹیوں سے بات چیت کی اور پتہ چلا کہ وہ شخص بلکہ شخصیت جنہوں نے پانی پلایا ان کے ایسے ایسے اوصاف ہیں، تو نبی کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ احسان کرنے والے کو احسان کا بدلہ ضرور دیا کرتے ہیں، بلکہ نبیوں کی شان تو یہ ہوتی ہے کہ ظلم کرنے والوں کے ساتھ اور شرارتیں کرنے والوں کے ساتھ بھی وہ اچھا سلوک کر رہے ہوتے ہیں اور اچھا سلوک کرنے کی تعلیم دے رہے ہوتے ہیں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو کہا کہ بیٹی جاؤ اس نیک انسان کو بلا کر لاؤ۔ تو وہ جو بیٹی آئی تھی اس کے بارے میں قرآن کریم نے کیا کہا؟ تمشی علی استحیاء قالت، تمشی علی استحیاء، وہ شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی۔ اور تمشی پر اگر وقف کر دیتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں، وہ چلتی ہوئی آئی، اور علی استحیاء کو آگے اگر جوڑتے ہیں تو ایک الگ معنی نکلتا ہے، علی استحیاء قالت، شرم و حیا کے ساتھ اس نے کہا۔ 2 باتیں معلوم ہو گئی جو ہمیں اپنی بچیوں کو سکھانے کی ضرورت ہے کہ بیٹی اگر تمہیں بازار میں، گلی میں، محلے میں یا ہاسپٹل کہیں بھی اگر ضرورت کے تحت جانے کی نوبت آئے تو بیٹی شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی جانا، بیٹی بے شرمی والی چال نہ چلنا، سینہ تانتے ہوئے بے شرم عورتوں کی طرح، بے غیرت عورتوں کی طرح جنہیں عورت کہنے کو بھی من نہیں کرتا، ایسی عورتوں کی طرح بے شرمی کے ساتھ چلتی بھی نہ جائے۔ اور علی استحیاء قالت، شرم و حیا کے ساتھ بات چیت کرنا، ایسا نہ ہو کہ بے شرمی بے غیرتی اپنے زبان کے لہجے میں چھلک رہی ہو۔ یہ قرآنی انداز ہے
جس سے ہمیں بیٹیوں کے چلنے پھرنے اور گھر سے باہر اگر اسے نکلنا پڑ رہا ہے تو کن مقاصد کے تحت وہ جائے، اس سلسلے میں رہنمائی ملتی ہے۔ اسی سلسلے میں قرآن و حدیث کے خلاصے کے طور پر حضرات علماء اکرام نے موجودہ زمانے میں ہمیں اپنی بیٹیوں کے سلسلے میں جو تجاویز اختیار کرنا چاہیے۔ بیٹیوں کے بارے میں ہر کوئی روتا ہوا نظر آتا ہے عام طور پر کہ بیٹیاں کنٹرول سے باہر نکل رہی ہیں اور آئے دن خبریں سننے کو مل رہی ہوتی ہیں۔ پہلے بھی یہ خبریں اکا دکا آتی تھیں کہ مسلم لڑکی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ فرار ہو گئی، لیکن پہلے اکا دکا خبریں آیا کریں، اور اب کچھ سالوں سے باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت یہ خبریں سوشل میڈیا پر ڈیلی آ رہی ہوتی ہیں۔ کل ہی ایک صاحب کا فون آیا، وہ کہنے لگے کہ بس ابھی ایک ہفتے پہلے ہماری انتہائی قریبی رشتہ دار بچی وہ غیر مسلم کے ساتھ فرار ہو گئی، اور مجھے ایسا خواب آیا آج رات۔ کل کی بات ہے، کل ہی مجھے ایک صاحب کا فون آیا، بس میرے ذہن میں یہی آیا کہ جمعے کے دن یہی عنوان اختیار کیا جائے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو دشمنوں کے چنگل سے کیسے بچا سکتے ہیں۔ صرف رونے سے کام نہیں چلتا ہے، صرف بیماری بتلانے سے کام نہیں چلتا ہے۔ ایک ہوتا ہے صرف بیماری کا اظہار کر دینا، اور دوسرا ہوتا ہے اس بیماری کے لیے علاج تجویز کرنا کہ اس بیماری کا علاج کیا ہے۔ یہ ایک مستقل پلاننگ ہے، جس پلاننگ کے تحت غیر مسلم بچہ مسلمان بچی کا اس کی زندگی میں ہمدرد بن کر آنا شروع ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ باتیں شروع ہوتی ہیں، محبت کے جال میں پھنسایا جا رہا ہوتا ہے، شادیوں کے جھانسے دیے جا رہے ہوتے ہیں۔ شادیوں کی جہاں باتیں آنے لگتی ہے تو وہ مسلم بچی پھر اپنی عصمت، اپنی عفت، اپنی عزت کو اس کے حوالے کر دیتی ہے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ کورٹ میرج کرنے کے لیے آویدن دیے جا رہے ہوتے ہیں، اور اسی درمیان وہی آویدن اور وہی جو فارم ہوتا ہے جس پر لڑکے کی فوٹو ہے لڑکی کی فوٹو ہے وہ کھینچ لیا کرتے ہیں، اور پھر کسی اور کے موبائل سے سوشل میڈیا پر اس کو ڈال دیا جاتا ہے۔ پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ مسلم معاشرہ، مسلم سماج پھر وہاں تک خبر پہنچتی ہے، اس کے والدین تک خبر پہنچتی ہے، بہن بھائی تک خبر پہنچتی ہے، پھر ہنگامہ ہوتا ہے، اور کورٹ میرج کرنے پر رکاوٹ کرنے کے لیے لڑکی کے ماں باپ بھی پہنچ رہے ہوتے ہیں، بہن بھائی بھی پہنچ رہے ہوتے ہیں، ریلیٹیو بھی پہنچ رہے ہوتے ہیں، سماج سدھارک بھی پہنچ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اب شکل چینج ہو چکی ہوتی ہے۔ شکل یہ ہوتی ہے کہ لڑکی اپنے پیار اور محبت کا اظہار غیر مسلم لڑکے سے کر رہی ہوتی ہے، اور وہ جو غیر مسلم لڑکا ہوتا ہے وہ انتہائی معصوم سا دیوتا بن کر سامنے آ رہا ہوتا ہے۔ لڑکے کو کلین چٹ مل رہی ہوتی ہے، اور لڑکی کی عزت تار تار ہو چکی، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اب یہ ماں باپ جو منع کر رہے ہیں اسے شادی کرنے کے لیے، یہ اس لڑکی کو اپنے دشمن نظر آ رہے ہیں۔ یہ ہو رہا ہے، اسی سماج میں یہ ہو رہا ہے۔ پھر ماں باپ، بہن بھائی اور انتہائی قریبی رشتہ دار وہ لڑکی کو اپنے دشمن لگ رہے ہیں، اس لیے کہ اسے یہ لگ رہا ہے کہ میرے پیار کے خلاف، جبکہ اس کی عزت تار تار ہو چکی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ یا تو اس لڑکی سے کوئی نکاح کرنے والا نہیں مل رہا ہوتا ہے، یا کوئی بہت زیادہ تحمل بردباری اختیار کرتے ہوئے، برداشت کرتے ہوئے کوئی نکاح کے لیے تیار ہو گیا۔ اگر نکاح کے لیے تیار ہو گیا تو وہ لڑکی عزت بھری زندگی نہیں جی پاتی ہے، وہ مستقل ایک ڈپریشن کی مریض بن گئی ہوتی ہے، اور تانے سن سن کر اسے زندگی جینا پڑ رہی ہوتی ہے، خودکشی کا شکار ہو جاتی ہے۔ اور اگر کسی نے اس سے نکاح نہیں کیا تو پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مہینے، 2 مہینے، 6 مہینے گزرتے ہیں، اور پھر خواہشات اور جذبات جو انسان کے اندر قدرتی طور پر رکھے گئے ہیں وہ انگڑائیاں لیتے ہیں، اور انگڑائیاں لینے کے نتیجے میں پھر چھپ چھپ کر واپس سے وہی ملاقاتیں اور وہی پیار محبت کے کام کو انجام دیا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ ہوتا ہے۔ اس سیلاب کو ہم کیسے روک سکتے ہیں؟ پہلا
پوائنٹ اس سلسلے میں یہ ہے کہ ہم اسلامی نظام کے مطابق بچیوں کی پرورش کرنے کی پوری فکر کریں، اور اس کا ایک آسان سا طریقہ یہ کہ گھروں کے اندر ہم دینی مستند کتاب، چاہے وہ فضائل اعمال ہو، فضائل صدقات ہو، منتخب احادیث ہو، یا اور حضرات علماء کرام سے پوچھ کر کہ بچیوں کے سلسلے میں اچھی اچھی کتابیں کون سی، بہت سا لٹریچر آج کے دور میں ہندی میں بھی آ چکا ہے، تو وہ کتابیں ہم بچیوں کے سامنے کم از کم آدھا گھنٹہ پڑھنے والے بنیں، بچیوں کو خاص طور پر بٹھائیں اور بچیوں کے سامنے ہم دینی کتابوں کی تعلیم کریں، دینی کتابوں کی، اور ہفتے 15 دن میں، مہینے بھر میں مستورات کے بچیوں کے اجتماعات جن میں کسی عالم دین سے پردے کی اہمیت، بچیوں کی عزت، عفت، ماں باپ کے حقوق، آداب وغیرہ سے متعلق بات چیت کروائی جائے، یہ پہلا پوائنٹ ہے۔ دوسرا اہم پوائنٹ یہ ہے کہ موجودہ زمانے میں بچوں اور بچیوں کا جو نظام تعلیم بنا ہوا ہے، ایک ساتھ اسکول کی کلاس میں، ایک ساتھ کالج کی کلاس میں، یہ بڑا زہر پیدا کرنے والا ماحول ہے۔ اس لیے کوشش ہم یہ کریں کہ وہ اسکول اور کالجز جہاں ہم اپنی بچی کو پڑھانا چاہتے ہیں تو وہ گرلز کالج ہو، گرلز اسکول ہو، وہاں اپنی بچی کو پڑھانے کی کوشش کریں، اور جو مسلمانوں کا مالدار طبقہ ہے وہ ایجوکیٹڈ طبقے سے مل کر اور ایسے اسکول اور کالجز قائم کرنے کی کوشش کریں جو اسکول اور کالجز بچوں کے لیے مستقل علیحدہ ہوں اور بچیوں کے لیے مستقل طور پر علیحدہ ہوں۔ تیسری اہم ترین بات یہ ہے کہ جو بچیاں اسکول اور کالجز وغیرہ میں پڑھتی ہیں تو خود ان کی اسٹڈی کے لیے، ان کے مطالعے کے لیے دینی کتابیں جو ان کے اخلاقیات کو سنوارنے والی ہوں، جو ان کی عصمت اور عفت کی اور حیا اور پاک دامنی کی اہمیت بتلانے والی ہو، ایسی کتابیں بچیوں کے خود مطالعے میں رکھی جائیں۔ چوتھی اہم ترین بات اور نوٹ یہ ہے کہ بچیوں کو اینڈرائڈ موبائل اور اسکوٹی، بائک وغیرہ دینے سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کریں۔ اینڈرائڈ موبائل اور گاڑیاں یہ بچیوں کے لیے بہت زیادہ مضر ثابت ہو رہی ہیں۔ پانچویں بات یہ عرض کروں گا کہ ٹیوشن کلاس کے نام پر بچیوں کا اجنبی بچوں سے اور بلکہ مرد ٹیچروں سے ایک ناجائز تعلق قائم ہو رہا ہوتا ہے، اس سلسلے میں بھی بہت زیادہ سنجیدگی کے ساتھ، اہمیت کے ساتھ سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اس کے بعد یہ عرض کروں گا کہ غیر مسلم بچیوں سے بھی اپنی مسلم بچیوں کو دوستیاں کرنے سے باز رہنے کی تلقین کی جائے۔ آپ اندازہ لگائیے، قرآن کریم نے جہاں پردے کا حکم دیا ہے تو وہاں پردہ کس سے نہیں ہے، کن کن سے نہیں ہے؟ جہاں پوری فہرست ذکر کی ہے انہی میں عورتوں کا تذکرہ کیا ہے تو مسلم عورتوں سے پردہ نہیں ہے، لیکن غیر مسلم عورتوں سے مسلمان عورتوں کا پردہ ہے۔ قرآن کریم کے انداز پر آپ غور کریں، کیوں؟ اس لیے کہ غیر مسلم عورت کے سامنے جب مسلمان عورت یا مسلمان بچی کا جسم اس کے سامنے ہوگا تو پھر وہ اپنے کسی بھائی، اپنے کسی قریبی مرد کے سامنے اس کی خوبصورتی، اس کے حسن اور اس کی نزاکت وغیرہ کا تذکرہ کرے گی تو پھر فتنے کے اندیشے شروع ہو جائیں گے۔ یہ بہت اہم ترین چیز ہے کہ مسلمان بچیاں غیر مسلم بچیوں سے بھی زیادہ تعلقات اور زیادہ دوستیاں وہ قائم نہ کریں۔ اور اہم ترین بات یہ بھی ہے کہ مسلمان بچیاں ہم اپنے گھروں میں جب ان کی اچھی تعلیم اور تربیت کی فکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو میرے بھائیوں، اپنی بچیوں کے ساتھ دوستانہ تعلق قائم رکھتے ہوئے اپنی بچیوں کے ساتھ، جہاں ہم باپ بنے ہوئے ہیں، بھائی بنے ہوئے ہیں، اور جہاں خواتین مائیں بنی ہوئی ہیں، تو ماں، باپ اور بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی بہنوں اور بچیوں کے اچھے دوست بن کر رہیں۔ جب تک اچھے دوست نہیں بن پائیں گے
تب تک ان کے دل کی باتوں کو اور ان کی نفسیات کو اور ان کے اندرونی جذبات کو ہم نہیں سمجھ پائیں گے۔ ہوتا یہ ہے کہ بچیاں ہم کو صرف بھائی سمجھ رہی ہوتی ہے، صرف باپ سمجھ رہی ہوتی ہے، اور وہ اپنا دوست ہمیں نہیں مان رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ دلی جذبات ہمارے ساتھ شیئر نہیں کرتی ہے، دوست کسی اور کو سمجھتی ہے اور ان کے ساتھ پھر وہ جذبات شیئر کرتی ہیں، اور پھر وہاں سے زہر اندرون میں آنا شروع ہو رہا ہوتا ہے۔ تو دوست بنے اور ان کی جو ضروریات ہیں، ان کی جو ضروریات، ان کے جو اخراجات ہیں، ان کے خرچ کی جو چیزیں ہیں، ہم ان کو پورا خرچ عطا کریں، ان پر کنجوسیاں نہ کریں۔ ورنہ ہوتا یہ ہے کہ بہکانے والے غیر مسلم لوگ باقاعدہ ان مسلم بچیوں کو آفر دے رہے ہوتے ہیں، کہیں موبائل دے رہے ہوتے ہیں، کہیں تو وہ گاڑیاں دے رہے ہوتے ہیں، اور کہیں ریچارج کر رہے ہوتے ہیں۔ ارے ہم نے اگر ضرورت کے تحت اپنی بچی کے ہاتھ میں موبائل دیا تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے موبائل میں ریچارج کہاں سے آ رہا ہے۔ اگر بچی کو ضرورت کے تحت ہمیں کپڑے دلوانے تھے اور ہم نے کپڑے دلوائے نہیں، تو پھر نئے کپڑے اس کے پاس آ کہاں سے گئے؟ اس کے پاس نئی چیزیں گفٹ میں آ رہی تو کہاں سے آ رہی ہیں؟ کیا ہم اندھے ہو گئے؟ دنیا کمانے میں اتنے مشغول ہو گئے کہ ہمیں اپنے بچیوں کی فکر تک نہیں۔ میرے بھائی، یہ بہت اہم اور غور کرنے کی چیز ہے۔ بہرحال یہ کچھ اہم ترین جو چیزیں تھیں یہ آپ کے سامنے عرض کی۔ انہی کے آخر میں ایک بات یہ عرض کرتا ہوں کہ بچیاں اگر دنیاوی تعلیم کے تحت انتہائی ضرورت کے درجے میں انٹرنیٹ استعمال کر رہی ہیں تو اس استعمال پر ہماری نظر ہونی چاہیے کہ ہماری بچیاں انٹرنیٹ کا صحیح استعمال کر رہی ہیں، غلط استعمال کر رہی ہیں، کتنا صحیح استعمال کر رہی ہیں، کتنا غلط استعمال کر رہی ہیں۔ اس لیے کہ عام طور پر بے حیائی کے فتنے جو آ رہے ہیں وہ انٹرنیٹ کے نتیجے میں آ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح طور پر اپنی ذمہ داریاں سمجھنے کی، نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کی عزتوں کو، عصمتوں کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں ادا کریں۔ پانی تو بہت دیر جاؤ، نیچے نہیں بیٹھتا۔